آج کی کہانی کا نام ہے چچا بلکڑ نے موزے پہنے، جو کہ فروری 1993 میں تعلیم و تربیت میں چھپی تھی۔ چچا بلکڑ بیچارے سیدھے سادے انسان تھے، انہیں اپنی کسی بے وقوفی کا احساس ہی نہ تھا۔ اس کی اس سادگی اور حماقت کی وجہ سے ان کی بیوی دل دل میں کڑتی رہتی تھی۔ کڑتے تو مطلب وہ اس کو تھوڑا سا غصہ آتا تھا دل میں، یا وہ سیڈ ہوتی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی موزے نہیں پہنے تھے، سمجھا؟ ظاہر ہے جیسے جوتے پہننے کا سلیقہ نہ ہو تو وہ موزے کی پرواہ کب کرے گا؟ مطلب جب جسے صحیح سے جوتے پہننے کی تمیز ہی نہ ہو تو اسے وہ موزے کب پہنے گا؟ حمیرہ نے کئی بار کہا، مگر ان کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ جوں تک نہ رینگی کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ مطلب وہ جوں ہوتی ہے، وہ جو لائس ہوتی ہے، نہیں ہاں، لیکن جوں جو ہے نا ایک بالوں میں ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کیڑا، اسے جوں بولتی ہے، ٹھیک ہے، لائس بولتے ہیں انگلش میں۔ اب سردیاں آ رہی تھیں، وہ ان کو بتائے بنا ایک جوڑے موزے خرید کے لائی، مطلب ایک پیر جوڑے موزے خرید لائی۔ چچا بلکڑ شام کی چائے پی کر فارغ ہوئے تو حمیرہ نے موزے پیش کیے۔ یہ دیکھیے آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ ہاں یہ کیا؟ یہ تو موزے ہیں، اور تم جانتی ہو میں اس جھنجھٹ میں کبھی نہیں پڑا، ٹھیک ہے، مطلب میں ایسی مصیبت میں پڑا ہی نہیں۔ جھنجھٹ مطلب مصیبت، عجیب بات ہے، موزے پہننا جھنجھٹ نہیں، انسانی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے سردی آ رہی ہے، اچھا بس اب زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں۔ ارے یہ ریکارڈ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں رہن؟ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، عجیب بات ہے، موزہ پہننا جھنجھٹ نہیں، انسانی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے سردی آ رہی ہے، اچھا بس اب زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں، مجھے سب معلوم ہے، تم سے زیادہ عقل ہے، میں نے کہہ دیا موزے نہیں پہنوں گا، بس بات ختم۔ دیکھ رہے ہیں نا یہ رہا ہمیرا بیچاری کیا کہتی، خاموش ہو گئی۔ بہرحال اس نے موزے سامنے اس میز پہ رکھ دیے جس کے نیچے چاچا کے جوتے رکھے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اچانک ہی سردی بڑھ گئی، اور صبح دفتر جاتے ہوئے چاچا نے بھولے سے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، اس نے غلطی سے موزے بھی پہن لیے۔ اس سے انہیں بہت آرام ملا۔ سن رہے رہن؟ جب جوتے پہن چکے تو خیال آیا کہ وہ بھولے سے موزے پہن چکے ہیں۔ ایک لمحے کو ٹھنکے کہ موزے اتار دیں، مگر دوسرے لمحے کچھ سوچ کے اسی طرف دفتر روانہ ہو گئے۔ حمیرہ کی نظر موزوں پہ پڑی، وہ دل میں خوش ہوئی مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ یا تو یہ حال تھا کہ چچا بلکڑ موزوں کے سخت خلاف تھے، یا اب یہ حال ہوا کہ انہیں پہن کے اتارنے کا نام ہی نہ لیا۔ حمیرہ نے دبی زبان سے کئی بار کہا، ٹھیک ہے، مگر وہ ماننے والے انسان کب تھے؟ 2 ہفتے گزر گئے رہن موزے پہنے ہوئے۔ چچا دن موزے پہنے رہے، یہاں تک کہ ان سے بدبو آنے لگی۔ حمیرہ نے سوچا کہ میاں جمعے کو نہائیں گے تو اتنی دیر میں وہ موزے دھو کر ڈھال دے گی، مطلب جمعے کو نہاتا تھا تو اس کے وہ نکال دے گی، موزے جلدی سے دھو کے اس کو صاف کر دے گی۔ خدا خدا کر کے جمعہ آیا، چچا بلکڑ نہانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حمیرہ جانتی تھی کہ وہ گھنٹے بھر سے پہلے غسل خانے سے نہیں نکلیں گے، اس لیے موزے دھونے اور سکھانے کے لیے خاصا وقت تھا۔ اس نے چاہا کہ موزے دھو ڈالے کہ عابد میاں بھاگتے ہوئے گر گئے، ٹھیک ہے، مطلب چھوٹا بچہ تھا عابد، انہوں نے حلق پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ حمیرہ عابد کو اٹھانے دوڑی تو شاہد نے منہ بسورا، ٹھیک ہے، شاہد جو اس کا جڑوا بھائی تھا۔ دونوں بچوں کو بسکٹ تھما کے وہ موزے اٹھانے ہی والی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے دوڑ کے دروازہ کھولا، خالہ بھی اپنے پوتے احمد کے ساتھ آئی تھی۔ خالہ کو دیکھ کے حمیرہ خوش ہو گئی، دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ اچانک خالہ نے دوپٹہ ناک پہ رکھا، ٹھیک ہے، رن کیوں رکھا رہا انہوں نے؟ اور اچانک خالہ نے دوپٹہ سمجھتا ہے رین، ٹھیک ہے نا، وہ جو پہنتی ہیں لڑکیاں، اور بولی، اے حمیرہ، معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر میں چوہا مر گیا ہے، کہیں پڑا سڑ رہا ہے، ذرا دیکھو تو کمرے میں جا کے، بڑی بدبو ہے۔ چوہا؟ ہاں پھپھو، بالکل ایسی ہی بدبو ہے، دادی ٹھیک کہہ رہی ہے، احمد ہاتھ سے ناک بند کرتے ہوئے بولا۔ اب حمیرہ کو احساس ہوا، خیر بدبو تو اسے بھی آ رہی تھی، مگر وہ اتنے دنوں سے مسلسل سون کر غالباً عادی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اسے ارے نہیں خالہ بھی، یہ آپ کے داماد کے موزوں کی بدبو ہے، میں انہیں دھونے جا رہی تھی،
ہوئی موضوع میں ایسی بو. خالہ نے کچھ اس انداز سے کہا کہ حمیرہ کو ہنسی آ گئی. بہرحال حمیرہ چٹکی سے پکڑ کے, چٹکی سے مطلب ایسے, یہ چٹکی ہوتی ہے نا, چٹکی سے پکڑ کے موزے اٹھا لائی اور آنگن میں لگے نلکے کے پاس بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح اسے دھونے لگی. ادھر چچا بھی غسل خانے سے نہا دھو کر برآمد ہوئے. سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے. خالہ کو سلام کر کے بیوی سے بولے, میرے موزے کہاں ہیں؟ بہت سردی لگ رہی ہے. ابھی دھو کر ڈالے ہیں, سوکھنے میں کچھ وقت لگے گا. کیا ضرورت تھی دھونے کی, نئے موزے تھے. چاچا نے بگڑ کے کہا, میں ابھی استری سے سکھا دوں گی, آپ بے فکر رہیں. حمیرہ نے میاں کا غصہ ٹھنڈا کیا. چچا بھلک کر بھی خاموش ہو گئے. خالہ کے سامنے کیا کہتے. دن اسی طرح گزرتے رہے. چچا بھلک کر کو موزوں نے اتنا آرام دیا کہ اب وہ موزے اتارنے کے قائل ہی نہ رہے. ٹھیک ہے, اب سارا دن موزے پہنا رہتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حمیرہ کو موزے دھونے کا موقع مل پاتا. اس کا ایک ہی علاج تھا کہ وہ ان کے لیے ایک جوڑی موزے اور خریدے. ٹھیک ہے, مطلب ایک پیر اور خرید لے اسی جیسے. مگر جیب اجازت نہ دیتی تھی, مطلب لیکن پیسے اتنے نہیں تھے, جیب اجازت نہ. انہی دنوں نگت بھابھی کے گھر سے قرآن خوانی کا بلاوا آ گیا. اس کی بیٹی نے میٹرک میں پہلی پوزیشن لی تھی. میٹرک مطلب کلاس 10 میں پہلی پوزیشن. قرآن خوانی کے بعد رات کا کھانا بھی تھا. تمام قریبی رشتہ دار بلائے گئے. ٹھیک ہے, چچا بلک کر کھانے کا سن کے بہت خوش ہوئے. مگر حمیرہ کو فکر پڑ گئی کہ اگر نئے موزے نہ آئے تو کیا ہوگا. یہ تو مانیں گے نہیں, وہی بدبودار موزے پہن کے بھابھی کے گھر جائیں گے. شرمندگی ہوگی. اگر دھونے کے لیے مانگو گے تو دیں گے نہیں یہ. ٹھیک ہے, نگت بھابھی کے گھر مٹھائی لے کے بھی جانا ہے. گھر میں ویسے ہی پیسے کی تنگی ہے, مطلب پیسے کی کمی ہے, تنگی ہے. حمیرہ کو خاصی پریشانی تھی. پھر بھی اس نے کسی نہ کسی طرح میاں کے لیے ایک جوڑے موزے خرید لیے. نیلے رنگ کے خوبصورت موزے. اس بار چچا نئے موزے دیکھ کے بہت خوش ہوئے. واہ, یہ تو بہت خوبصورت ہیں, اپنے تو عیش ہو گئے. دراصل نگت بھابھی کے گھر کافی لوگ ہوں گے. قرآن خوانی کے لیے جوتے اتار کر فرش پر بیٹھنا پڑے گا. آپ کا پرانے موزے پہن کے جانا مناسب نہ ہوگا, اس وجہ سے خرید لائی. چچا بلکر نے کئی بار نئے موزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر کچھ گنگنانے لگے. ٹھیک ہے, مطلب کچھ گانے لگا. میاں جی کو خوش دیکھ کے حمیرہ بھی خوش ہو گئی. آج جمعہ تھا اور رات کو نگت بھابھی کے یہاں کھانا تھا. انہوں نے قرآن خوانی کی وجہ سے ہی شام سے ہی بلایا تھا. حمیرہ نے دوپہر کو کھچڑی پکائی, مگر چچا بھلکر نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا. کیوں, کھچڑی آپ کو پسند نہیں؟ حمیرہ نے کہا. ارے نہیں, چچا بولے, یہ بات نہیں, میں تو ہر چیز کھا لیتا ہوں. پھر کیا بات ہے؟ حمیرہ نے تعجب سے پوچھا. رات کو دعوت ہے نا. ہاں تو پھر بس میں رات ہی کو کھاؤں گا, اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ رات کے کھانے کا اس وقت سے کھانے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے, میں دونوں وقت کا کھانا اکٹھا ہی کھا لوں گا. دراصل میں بھول گیا تھا, ورنہ کل ہی سے تیاری کر دیتا. یعنی فاقہ کرنا مطلب کہ بھوکا رہنے کی. حمیرہ نے جل کے کہا. حمیرہ بچوں کے ساتھ کھانا کھانے لگی. 4 بجے تک حمیرہ اور بچے تیار ہو گئے, مگر چچا بلک کر بہت دیر سے کمرے میں بند تھے. اتنے میں بجلی چلی گئی. ارے بھائی, نکل بھی چکی ہے, اندر کیا کر رہے ہیں؟ آدھے گھنٹے سے, جلدی تیار ہو جائیے. حمیرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس اندھیرے میں کیسے تیار ہو جاؤں؟ موم بتی اور ماچس دے دو. اظہار بند نہیں مل رہا. اظہار بند سمجھتے رہن؟ ناڑا, جس سے شلوار باندھتے ہیں. اب پتہ ہے نا ناڑا؟ ہاں, جو عید پہ تو پہنتا ہے, اس کو اظہار بند بھی بولتے ہیں. اظہار بند نہیں مل رہا, چاچا بلکر نے جھلا کر کہا. حمیرہ نے ہاتھ بڑھا کے ماچس اور موم بتی دے دی اور چاچا نے پھر دروازہ بند کر لیا. خدا خدا کر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور چاچا بلکر صاف ستھرا جوڑا پہن کے باہر نکلے. پاؤں میں نیلے موزے خوب بہار دکھا رہے تھے. جوتوں پہ پالش صبح ہی حمیرہ نے کر دی تھی. اس نے غور سے میاں کو دیکھا. کوئی خاص بات نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اپنی تسلی کے لیے اس نے ایک بار پھر انہیں دیکھا اور نگت بھابھی کے گھر جانے کے لیے برقع اوڑھنے لگی. نگت بھابھی کے گھر قرآن خوانی شروع ہو چکی تھی. سب خاندان ہی کے لوگ تھے. حمیرہ کی فیملی بھی ان میں شامل ہو گئی. چچا بلکر نیلے موزے پہنے سامنے ہی بیٹھے تھے. حمیرہ نے کن اکھیوں سے مطلب جیسے چپکے سے دیکھتے ہیں نا, کہ میاں کے پاؤں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا
کہ نئے موزے آ گئے تھے ورنہ بڑی شرمندگی ہوتی، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بدبو والے موزے پہن لیتا۔ قرآن خوانی کے بعد سب نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر فرش ہی پہ دسترخوان بچھا دیا گیا۔ چچا بلک کر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ مرغ کا قورمہ اور پلاؤ ان کی پسندیدہ ڈشز تھیں۔ انہوں نے پہلی ہی بار میں پلیٹ بھر لی، ٹھیک ہے، پوری پلیٹ اس نے بھر لی۔ آخر صبح کے بھوکے تھے، کس طرح صبر کرتے؟ حمیرہ کی نظریں میاں پہ لگی ہوئی تھیں، اسے شرمندگی ہو رہی تھی مگر کیا کرتی؟ دونوں بچے عابد و شاہد اپنے ابا جان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ چچا ان کو چاول کے نوالے دیتے جاتے۔ اچانک عابد نے پانی مانگا۔ چچا بلکر نے گلاس اٹھایا۔ عابد نے گلاس تھامنے کی کوشش کی تو وہ گر گیا۔ چچا کے موزے بھیگ گئے۔ چچا کو غصہ آ گیا، انہوں نے عابد کو ڈانٹا تو وہ زور زور سے رونے لگا۔ حمیرہ جلدی سے اٹھ کر آ گئی، اس نے عابد کو گود میں اٹھا لیا اور بولی، کمال کرتے ہیں آپ بھی، بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، اس نے میرے نئے موزے خراب کر دیے، بدتمیز کہیں کا۔ نگہت بھابھی نے کہا، شاد میاں تم موزے اتار دو، میں استری سے خشک کر دوں گی، سردی میں گیلے موزے پہننا ٹھیک نہیں۔ نہیں بھابھی میں مگر، چچا بلک کر اچانک گھبرا گئے۔ یہ اگر مگر کیا لگا رکھی ہے؟ بھابھی نے ڈانٹ کے کہا تو چچا بلک کر بے بس ہو گئے۔ اب سارے لوگوں کی نظریں چچا کے پاؤں کی جانب تھے۔ چچا نے مردہ ہاتھوں سے موزے اتارے، مطلب جیسے بہت سلو جیسے۔ ارے یہ کیا؟ دائیں پاؤں کا موزہ گولائی میں پھٹا ہوا تھا، سمجھا؟ جو دائیں پاؤں کا جو موزہ تھا نا، وہ جو ایسے گول گول جو حصہ ہوتا ہے وہ پھٹا ہوا تھا، اور چچا کے پاؤں پہ نیلی روشنائی کا گولا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مطلب ادھر جو تھا نا وہ ایسا اس کو پہننا نہیں آتا نا موزہ، تو پھٹ گیا تھا شاید، تو اس نے کیا کیا کہ یہ جو حصہ جو دکھ رہا تھا نا اس میں اس نے بلو انک ڈال لی تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے۔ سمجھا؟ روشنائی مطلب انک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے بتاتا ہوں، چچا نے مردہ ہاتھوں سے موزے اتارے۔ ارے یہ کیا؟ دائیں پاؤں کا موزہ گولائی میں پھٹا ہوا تھا اور چچا کے پاؤں پہ نیلی روشنائی کا گولا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مطلب ایسے راؤنڈ سرکل انک کا بنا۔ یہ سب کیا ہے؟ حمیرہ نے حیرت سے کیا، موزہ کیسے پھٹ گیا؟ اور یہ انک؟ دراصل میں نے غلطی سے جلتی ہوئی موم بتی سمجھتا ہے نا رن، جلتی ہوئی سے موم بتی موزے کے پاس رکھ دی۔ وہ خدا جانے کس طرح موم بتی موزے پہ گر گئی، موزہ جل گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا مگر پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ پہلے تو میں نے جلے ہوئے حصے کو ٹھیک طرح سے کاٹ کے گول کیا، ٹھیک ہے، جو جیسا جل گیا اس نے کاٹ کے گول کیا، پھر اسی جگہ پاؤں پہ نیلی انک لگا دی میں نے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اس طرح کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ موزہ پھٹا ہوا تھا۔ بھابھی میں نے کتنی شاندار میچنگ کی تھی، آپ داد دیجیے میری عقل مندی کی۔ وہ تو بس قسمت ہی خراب تھی کہ بھانڈا پھوٹ گیا، ورنہ کسی کو کیا پتہ چلتا۔ چچا بلک کر نے بڑے فخر سے بتا رہے تھے۔ ان کی عقل مندی کی داستان سن کے سب خوب ہنسے۔ بھابھی بھی ہنسی ضبط نہ کر سکی مگر حمیرہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کے میاں کی حماقت نے اسے آج بھی شرمندہ کر دیا تھا۔ کہانی ختم، پیسہ ہضم ران۔ واہ 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 واہ، خدا حافظ کر دے۔